قبر میں حساب ہوگا کیونکہ روح تو اوپر چلی جائے گی تو سزا کیسے ہوگی؟ لوگ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی حل نہیں، نہ لوگوں کو پتا کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی۔ آپ کو جو فکر کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جاتا، اچھے آدمی کو اچھے نتائج نظر آنے شروع، بد کو مصیبت سے واسطہ پڑ، اس کی فکر نہیں کرتے کیسے ہوگا کیا ہوگا۔ بھائی جب جائیں گے آپ کو خوب پتہ چل دے گا، آنکھیں کھل جائیں گی کس طرح ہوگا۔ باقی یہ سوال جو کرتے ہیں نا طاہر صاحب، آگے بھی لوگوں نے کیا روح چلی، روح کہاں چلی جاتی؟ جھوٹ بولتے ہیں، روح یہاں ہی ہوتی، جاتی آ جاتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت روح قبض کرنے کے لیے آتی، ایک فرشتہ نہیں۔ یہ جو سوال کرتے ہیں نا کہ جی ملک الموت جو اکیلا اتنے جانوں کی روح قبض کرتا، اور اسے پھر آگے حاضر ناظر نکالتے ہیں کہ جب ایک فرشتہ یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ ساری غلط بات سے غلط بات نکالنے والی بات ہے۔ ان گنت فرشتہ، وفاتهم الملائکہ، کروڑوں فرشتے ہیں جو موت پر مقرر ہیں جانیں نکالنے، قرآن برابر، اور ایک کی جان نکالنے کے لیے دستہ، ایک انسپیکٹر آتا، ساتھ اس کی پولیس ہوتی، وہ اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس شخص کی نظر جاتی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں باقی سارے فرشتے، یہ دیکھتا ہے، بتا نہیں سکتا۔ وہ آتا ہے پھر ان کا انچارج دعا کرے اس کو، اگر نیک ہے جنت کا خوشبودار ہوا۔ یہ ساری حضرت براء ابن عازب کی روایت کئی صفوں کی ہے، تو کبھی سنانی چاہیے تاکہ یہ مسئلے بھی حل جائیں، لوگوں کو پتہ بھی چلے کیا بنتا۔ خوشبودار مار سنگاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ چال ہے پاکیزہ روح اپنے اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے، تو اس سے خوش ہے۔ خوشی خوشی رخصت ہوتا، سلام کہتے ہو، وہ نکالتا ہے ریشم کے رومال میں اس کو لپیٹتا، پھر وہ دوسرے فرشتے آگے آ جاتے ہیں، وہ اس سے لے لیتے، چل پڑتے ہیں سارے، خوشبو پھیلتی جاتی ہے، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں مرحبا اے پاک روح، تیرے آنے سے ہمارے دماغ معطر ہو۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، دوسرا تیسرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا اندراج علیین میں کر دو، اور روح واپس دنیا پر گئے۔ اس کا نہیں ذکر کرتے، جاتی آتی کا نہیں ذکر کرتے، بس اسی وقت وہاں لے کر واپس زمین پر لے جاؤ، یہاں سے پیدا کیا، یہاں ہی رہے گا، یہاں سے اٹھاؤ، اس لیے وہ روح آ جاتی ہے واپس۔ بالکل صحیح حدیث میں جو برا ہے اس کی روح لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بدبودار رومال، ڈراؤنی شکلیں، کانپتی ہے روح، وہ گندے رومال میں لپیٹ لے، پھر دوسرے فرشتے لے لیتے، دروازے نہیں کھولتے، کاش تم بخت کو نیچے پھینکو، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو نیچے پھینک۔ تو روحیں جو کہتے ہیں نا چلی جاتی ہیں، چلی جاتی کہ آگے جو کہ واپس آ جاتی، یہ بالکل مکمل حدیث حضرت براء ابن عازب کی پڑھنا چاہیے۔ یعنی اب بعد میں کیا ہوتا کہ جب اس میں وہ باقی جیسے ابن قیم کہتے ہیں نا کہ آدمی خواب کی حالت میں جب تو روح کا تعلق تھا اس سے، مگر وہ اس طرح نہیں اٹھتا بیٹھتا جس طرح زندہ ہوتا، حالانکہ خواب میں دیکھتا ہے ایسے ہی ہے کہ میں اٹھ کر بیٹھا، میں نے عمرہ کیا، میں جہاز میں سوار، سب چیزیں نظر، وہی جسم وہی سب کو نظر آتا۔ یہ ایک نمونہ ہے دنیا میں خواب اس حالت۔ روح کا تعلق قائم کر دیا جائے، اس طرح نہیں سچ مچ اٹھ کر جس طرح آپ بیٹھتے ہیں پھر تو کھانا پینا شروع کر گھر کو آ جائے، نہیں، ریموٹ کی طرح ایک تعلق ہو جاتا ہے روح کا، جس سے وہ سوال سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کو دکھ سکھ محسوس ہوتا ہے۔ بعد میں پھر جب جسم گل سڑ جاتا ہے اس کے بعد کہاں جاتی روح، اس کے بارے میں کئی چیزیں، شہید کی ہے تو وہ پرندوں کے پوٹوں میں، انبیاء کی ہے وہ اعلیٰ علیین میں، عام لوگوں کی جو ہے وہ ابن عبد البر فرماتے ہیں یہاں ہی قبر پر مٹلاتی، وہاں اس کی روح ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں گئی، وہاں سلام بھی سنتی ہے، جواب بھی دیتے۔ تو یہ لمبے چوڑے مسئلے جو ہیں ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، روح واپس دنیا میں آ جاتی، یہ اس حدیث پاک میں صاف ہے۔ اس سوال کا دوسرا ٹکڑا پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی اعظم محمد اسحاق صاحب، میرے اکثر دوست بریکٹ میں لکھا ہے اہل سنت سے اس بات پر تبادلہ خیال ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے مرنے کے بعد تو فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو سارے غم عذابات دور ہو جائیں گے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں کسی کو دکھ نہیں دیتے، اس لیے ہم کو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے دکھوں کے لیے کافی ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ وہ کسی عقیدے کی بنا پر ایسا کہتے ہیں یا خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ بس انہوں نے جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ فرشتے پوچھتے ہیں اس سے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا، اس سے انہوں نے سمجھا کہ عربی زبان کے مطابق جب کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کوئی ہے نا سامنے جس کے بارے میں ھذا الرجل کرے، ھذا اس میں اشارہ ہے،
قریب کے لیے، اس لیے پاس ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اس سے انہیں یہ سمجھ آئی اور وہ اس پر جم گئے. اب اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے مولانا لکھتے ہیں احمد یار کہ جو نا ارشاد الساری میں علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں تو کہتا کہ مومنوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت، بشرا عظیم، مومن کے لیے بہت بڑی بشارت. مگر یہاں انہوں نے غلط بات یہ کی کہ اس کے آگے انہوں نے قسطلانی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی بشارت تھی، مگر اس بارے میں دین میں کوئی چیز ثابت نہیں، اور جنہوں نے حاضر رجل سے نکالا وہ عربی زبان ان کا ساتھ نہیں گئی. اس کے لیے کسی شے کا سامنے ہونا ضروری نہیں، بے شک وہ دور ہو، نظروں سے اوجھل ہو، مگر اس آدمی کے ذہن میں ہو کہ کس کا پوچھ رہے ہیں. جیسے حدیث میں بھی آتا کہ جب وہ پوچھتے ہیں یہ کہتا مجھے تو سمجھ نہیں آئی، وہ پھر کہتے ہیں اللہ جی بعث فیکم، جو تم میں رسول بنا کر بھیجا گیا، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر وہ کہتے ہیں محمد. اس لیے سامنے وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہے جیسے احمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نکلا ہتھیار لگا کر صحیح بخاری میں کہ لینصر حاضر رجل، کہ میں اس آدمی کی مدد کروں. اب علی کہاں؟ ہزاروں میل دور. کیا یہی رہا حاضر رجل؟ کیونکہ پتا ہے کہ اس وقت جھگڑا حضرت علی کا چل رہا تھا، اس لیے فرمایا میں اس آدمی کی مدد کے لیے نکلا تھا، مگر ابو بکر نے روک دیا کہ نہیں مسلمان آپس میں لڑے، ایسا نہیں لڑاتے. تو حاضر رجل بے شمار جگہ آیا. جو کیا بات چل رہی تھی حاضر رجل کی بات، تو وہ دیکھیں کہاں تھا بیٹھا ہوا ہرکل عیسائی بادشاہ. جب آپ کا خط گیا اس نے کہا بڑھاؤ اگر کوئی لوگ اس کو جاننے والے جس کا یہ خط آیا. تو ابو سفیان اور اس کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا، ان کو حاضر کیا گیا. تو اس وقت اس نے کہا ایو کو اقرب و نسب بحاضر رجل، اس آدمی کے ساتھ میں سے رشتے میں کون زیادہ قریبی؟ وہاں کہہ رہا حاضر رجل، حضور نہیں تھے. یعنی ہزاروں مثالیں اس کی کہ حاضر رجل کہا جاتا ہے، کوئی سامنے نہیں ہوتا نا. تو قسطلانی بیچارے نے تو لکھا تھا اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی خوشی کی بات، مگر صحیح نہیں ثابت ہوئی. وہ اگلا ٹکڑا چھوڑ کہ صحیح کوئی نہیں ہوئی اور حاضر رجل یہ کام نہیں رکھا. ٹھیک ہے. اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی سب کہتے ہیں کہ جو حاضر رجل سے نکالتے ہیں وہ عربی سے کور ہے، اس سے کوئی نہیں نکلتا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، آپ نہیں وہاں ہوتے.